استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، بندے کے پاس طاقت موجود، پیسہ موجود، مال موجود، دولت موجود، اس کے باوجود بھی اگر وہ حج پہ نہیں جاتا تو اللہ کے محبوب کا فرمان سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دلیل ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض تھا پھر بھی حج نہیں کیا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا، مسلمان نہیں مرے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی ایسا شخص مالدار دولت مند بندہ اگر مر جاتا اور آپ کو یقین ہوتا کہ اس نے حج نہیں کیا، مال تھا حج پہ نہیں گیا، ہمارے تو بہانے ہی بہت ہے نا کہ بچی کی شادی کرنی ہے۔ اچھا، صرف ہم یہ دیکھو محدود کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ اور نہیں آنا، اللہ نے اور نہیں دینا، جو آ گیا اس کی ہم نے بچیوں کی شادی کرنی۔ اپنے ذہن میں وسعت پیدا کریں کہ جس نے یہ دیا وہ اور دے گا، یہ لگائیں گے تو اور آئے گا نا۔ ہم نے صرف سوچ بس آ گیا ان کی بچیوں کا سامان جہیز بناؤ بس، اور پتہ نہیں آئے گا یا نہیں، اس کا مطلب تم اللہ پر یقین نہیں کر رہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں، بس اتنی سوچ تم نے رکھ لی بس آ گیا اس کے بعد ختم ہے۔ نہیں، جس نے اب دیا ہے نا وہ آگے بھی دے گا۔ اور پھر میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں، نادان ہے تو، ادھر سے جا بیت اللہ کا طواف کر، حتیم کعبہ کو چھو، حتیم کعبہ میں جا کے نفل پڑھ، غلاف کو پکڑ، یہ سارے مقامات، اور رکن اعظم عرفات پہ جا، میدان عرفات پہ، تو وہاں دعا کر، مالک میں تو آ گیا ہوں، پیسے میں نے سارے لگا دیے ہیں، پیچھے بچیاں بھی بیٹھی ہیں، جس نے جانے کا سبب بنا دیا تمہیں حج کروا دی، تو وہ اس چیز کی بھی طاقت رکھتا ہے کہ وہ تیری بچیوں کے بارے میں اچھا فیصلہ کرے۔ اب یہ وسعت نہیں ہمارے دماغوں میں، یہ ہم نے صرف اس سوچ کو محدود کر لیا ہے، نہیں، اس جہاں سے آگے اور بھی جہاں ہے۔ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں نا ان کی منزلیں آگے سے صاف ہو جاتی ہیں، ان کو رزق زیادہ ملتا ہے، جو رکتے نہیں ہیں۔ جب آپ علم پڑھ رہے ہیں، اگر آپ رک گئے، آپ نے ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، آپ اگر رک گئے اس کے بعد نالج حاصل نہیں کیا، علم نہ پڑھا، وہ کچھ دن ہی چلے گا، آپ اور آگے جائیں۔ ہمارے ہاں تو سستی اتنی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے تو 40 دنوں میں، ٹھیک ہے، ہم مولوی بنے تو ہمیں 1 مہینہ لگے، مفتی کا ہم سن کر وہ یوٹیوب پہ مولویوں کو تو ہم مفتی بن جاتے ہیں، فتوے خود دیتے ہیں۔ بہت کم مساجد کے اندر مکمل عالم ہیں، بہت کم مساجد کے اندر، لیکن فتویٰ دے رہے، بات کرتے ہیں ایسے جیسے محدث ہیں، جیسے عالم ہیں، جیسے مفتی ہیں، جیسے قاضی بھی آپ ہیں، اور فوری اس بندے کو فتویٰ دے دیتے ہیں، بعد میں پچھتاوا کرتے ہیں، یار میں نے یہ غلط کیا، میں نے یہ تو بتانا ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بغیر علم کے اگر فتویٰ دیا، قیامت والے دن اس کا بھی پوچھا جائے گا، واہ واہ کروانے کے لیے۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں جس چیز کا علم نہیں ہے نا
تم کہہ دو میں نے اس کو میں نہیں جانتا، آدھا علم تیرے اندر آ گیا۔ یہ آدھا علم ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تم کہہ دو مجھے نہیں اس چیز کے بارے میں علم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مال آ گیا لیکن اگر وہ پھر بھی حج پہ نہیں جاتا تو وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کے مرے، اس کو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر کے خرچ اور سواری کا مالک ہو تو اسے بیت اللہ تک پہنچنا چاہیے۔ وہ اگر پھر بھی حج نہیں کرتا، سواری موجود ہے، خرچ موجود ہے راہ کا، تو اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص حج پہ نہیں جاتا، یہاں تو لاکھوں روپے پڑے ہیں نا اکاؤنٹ میں، تو پھر بھی غریب ہے، مسکین ہے، پھر بھی کہتے اور آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی فرق نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، پہنچ جائے۔